السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام مکمل دین، قرآن مجید کی 20 آیات میں اتباع رسول کا حکم ہے۔ پھر بھی آج یہ سوال ہے کہ یہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ تو عزیز بھائیوں، آج اسی طرح مشکل پیش آئی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ فخر کرتے ہیں ان کی اولاد ہونے پہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید بتوں کو توڑنا سمجھانا مشکل ہو گیا۔ آج اہل سنت کو نبی کی سنت کی طرف لانا مشکل ہو گیا، عاشق رسولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی طرف لانا مشکل ہو گیا۔ کتنی ہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء میں ہم رسول کو بھیجتے اس لیے ہیں کہ لوگ ان کی بات مانیں۔ کسی جگہ فرمایا آگے نہ بڑھو۔ سورہ احزاب کی آیت کے اندر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک کے لیے حکم ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ تو عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر خطبے میں فرمایا کہ بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، اور فرمایا شر الامور محدثاتها، بدترین کام نئے کام ہے۔ محدث حادثے سے نکلا جو اچانک ہو جائے، نیا کام۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو آج یعنی کہ یہ سوال ہے کہ جی یہ کون سا گناہ کا کام ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں 3 بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، آپ موجود نہیں تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو ایک کہنے لگا میں تو اب ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے تینوں کو بلایا، ڈانٹا، فرمایا مجھ سے زیادہ تم نیک بننا چاہتے ہو؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کے نیک بننا چاہتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ نیت بھی ٹھیک تھی، عمل بھی مبارک تھا جو انہوں نے ارادہ کیا۔ تو اسی طرح بخاری کتاب الصیام میں ہے، جب مکہ فتح ہوا تو حج روزہ رکھا تھا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے روزہ کھول لیا، کچھ صحابہ نے بھی کھول لیا، کچھ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کھولا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کتاب الصیام بخاری کی، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، بھئی جب میں نے کھولا تو انہوں نے کیوں نہیں کھولا؟ تو اس لیے عزیز بھائیوں، یعنی کہ یہ کہا جائے یہ تلاوت ہے، یہ نعت ہے، یہ سیرت ہے، کھانا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ 3 مغرب کی رکعتوں کے بجائے 4 پڑھ لیں، قیام ہے، رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، تسبیحات ہیں، تو کیا صحیح ہوگا؟ جب مغرب کی 3 اللہ کے نبی نے پڑھی تو 4 کون پڑھتا ہے؟ اور مزدلفہ کی رات حج کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، تو اس رات تہجد نہ پڑھنا ثواب ہے، تہجد پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اکثر لوگ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اچھا ہی کام کرتے ہیں، اور اچھا کام کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو امت میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اصل میں یہ ایک غلط استنباط ہے۔ یہ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، یہ حدیث ہے 1017۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ مضر قبیلے کے آئے، جوتے نہیں تھے، بڑی بری حالت تھی، آپ رنجیدہ ہوئے، آپ نے ترغیب دی، کچھ چندہ دینے میں صحابہ یعنی کہ کچھ لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوگی، تو آپ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، تو ایک صحابی انصاری چاندی لے کے آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس وقت آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا اس کے لیے اجر ہے۔ اور یہ کوئی ناچنا گانا اچھلنا کودنا نہیں تھا، کوئی نیا فنکشن نہیں، صدقے میں اس نے سبقت لگائی۔ تو یہ حدیث بھی ہے، الحث والصدقہ، باب ہے
صدقے پہ آپ نے یعنی کہ ترغیب دی۔ تو اس کا غلط استنباط، ہم تو بالکل الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں نا، یعنی کہ جو بالکل ہی عورتوں کا اور اسی طرح اور ناچنا نوچنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا مسجد کوفہ میں کچھ لوگ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں، یحللون، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ویصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں جہراً اونچی۔ فقام علیہم، آپ کھڑے ہوئے ان کی طرف گئے، فرمایا ما عہدنا ذالک فی عہدہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ وما اراکم الا مبتدئین، میں تمہیں بدعتی دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہتے رہے حتیٰ کہ ان کو وہاں سے حتیٰ اخرجہم من المسجد، مسجد سے نکال دیا۔ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی یہ روایت ہے، رواہ ابو نعیم، یہ یعنی کہ الجزء الاول صفحہ 216 میں ہے۔ تو ہم تو بالکل ہی یعنی کہ وہ یہ جہاد کا گھوڑا آج یعنی کہ یہ عبادت میں یعنی کہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ تو دین قیامت تک یعنی کہ رہنا ہے۔ امام سوری کہتے ہیں شیطان کو نافرمان بندے سے زیادہ بدعتی بندہ پسند ہے، کیونکہ نافرمان آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، بدعتی توبہ نہیں کرتا، وہ تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔